بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو واقعات امام محمد باقر علیہ السلام کو زندگی کے آخری ایام میں، یعنی کب؟ ہشام ابن عبد الملک کے دور میں، جو آخری خلیفہ تھا عباسیوں کا، آخری خلیفہ جس کے زمانے امام زندگی گزار رہے تھے۔ ہشام ابن عبد الملک کے زمانے میں امام کو بلایا گیا شام دمشق کہ جو مرکز تھا اموی خلافت کا۔ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں گئے اس مقام پر کہ جہاں پر بلایا گیا تھا دمشق میں۔ امام بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بادشاہ نے ملنے میں تاخیر تھی، دیر تھی۔ ایک پہاڑی سی نظر آئی کہ جہاں پر نصارہ اور عیسائی حضرات جا رہے تھے۔ امام نے کہا کہ اللہم عید، کیا آج ان کی کوئی عید کا دن ہے جو جا رہے ہیں جوق در جوق نصارہ؟ کہا کہ نہیں موجودہ رسول اللہ، مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک راہب رہتا ہے، وہ آتا ہے سال میں ایک دفعہ، باہر نکلتا ہے تو اس سے لوگ سوالات پوچھنے جاتے ہیں۔ امام دمشق میں موجود، دیکھا، اپنے سر پر ایک کپڑا ڈالا، کچھ ساتھیوں کو لے کر گئے، وہاں پر بیٹھے اور نصارہ کے درمیان اس مجمع میں جا کر بیٹھ گئے، سر پہ اپنے کپڑا ڈال کے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ قنع براسہ، یعنی اپنے سر کو چھپا کر، اب چہرہ چھپایا نہیں چھپایا، بیٹھے۔ وہ آیا، لوگ لے کر آئے، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اس کی بھووں کو باندھا گیا اور پپوٹے اس کی آنکھوں پہ ڈھلک چکے تھے۔ بڑی زحمت کے ساتھ اس نے اپنے پپوٹوں کو اٹھایا اور مجمع کو دیکھا۔ اس کی نگاہ امام محمد باقر پر پڑی۔ عجیب بات ہے، درود بھیجے امام باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ بخدا 100 سلام ہے اس راہب کو، شاباش ہے۔ لیکن پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے نا، انما یعرف الفضل ذبوب ہو، فضیلت کو صاحب فضیلت سمجھ سکتا ہے۔ اگر مجھے جہاز اڑانا ہی نہیں آتا تو آپ لاکھ کہتے رہیں کہ مولانا میں ایسا میں ویسا، تو میں کہوں گا مجھے کیا پتا۔ اگر میں بھی پائلٹ ہوں گا تو سمجھ جاؤں گا کہ ہاں آپ بھی واقعی حقیقتاً پائلٹ ہیں۔ تو جو صاحب فضیلت ہوتا ہے اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ فضیلت کس میں ہے۔ کہا کہ انت منا ام من امت المرحومہ، تم ہم میں سے ہو یا امت مرحومہ میں سے؟ اتنا بھرا مجمع ہے پورا، سب پہ ایک طائرانہ نظر ڈالی، نگاہیں رکی امام محمد باقر علیہ السلام پر آ کر۔ تو امام کی شخصیت میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جو شخص مسلسل عبادت کر رہا ہے، مسلسل چلے کھینچ رہا ہے، مسلسل ریاضتیں کر رہا ہے، ایک غار کی کھو میں رہ رہا ہے، اس کی روح میں کوئی نہ کوئی تو طاقت تھی جس نے دیکھ کر امام کو کہا کہ تم ہم میں سے ہو یا امت مرحومہ میں سے؟ امام نے کہا بل من الامت المرحومہ۔ کہا کہ اچھا، من علمائہم ام من جہالہم، ان کے علماء میں سے ہو یا جہال میں سے؟ امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا لست من جہالہم، امت محمدی کے جہال میں سے نہیں ہوں۔ کہا سوال کرو یا میں کروں؟ کہا کہ بل انت، تم سوال کرو، میں کیا سوال کروں، ہم کیوں سوال کریں؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا آیا ہوں کہ امام کو جب بھی مخیر کیا جاتا تھا کہ یا میں سوال کروں یا تم، امام کہتے تم سوال کرو۔ اس نے سوال کیا، کہا کہ وہ اس گھڑی بتاؤ، وہ ساعت بتاؤ کہ نہ وہ رات میں سے ہے نہ دن میں سے، وہ کون سی گھڑی ہے؟ امام نے کہا وہ سورج نکلنے، فجر صادق اور سورج طلوع ہونے کے درمیان کی گھڑی ہے کہ جو نہ رات میں سے ہے نہ دن میں سے۔ کہا پھر یہ کون سی گھڑی ہے؟ کہا یہ وہ گھڑی ہے کہ جس میں ہمارے مریضوں کو شفا مل جاتی ہے۔ کہا کہ صحیح کہا۔ اچھا اب یہاں پر رک جائیے، یہ سوالات کیوں کرتے تھے امام سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پرانی کتابوں میں توریت، انجیل، زبور میں پڑھا ہوتا تھا کہ اس سوال کا جواب یہ ہے، حقیقت یہ ہے، فلاں چیز ایسی ہے۔ تو یہ جو ان کے سامنے علم کا دعویٰ کرتا تھا آ کر کہ میرے پاس آسمان کا علم ہے، میرے پاس ایسا علم ہے، میرے پاس ویسا علم ہے، تو یہ اس سے اپنی ان کتابوں کے بارے میں پوچھتے تھے، کیونکہ وہ کتابیں سینہ بسینہ منتقل ہوتی تھیں۔ ان کتابوں کا علم کسی اور کے پاس بالکل نہیں دیا جاتا تھا، نسل در نسل چلتا تھا، صندوق میں بند کی جاتی تھی، اور وہ کتابیں بہت حفاظت کے ساتھ رکھی جاتی تھی۔ اس لیے یہ ان کتابوں میں موجود جو سوالات ہوتے تھے ان کے جوابات ائمہ سے کرتے تھے، کبھی امیر المومنین سے کیے گئے، کبھی امام محمد باقر علیہ السلام سے کیے گئے، 7ویں 8ویں 9ویں امام سے کیے گئے، اور جب امام وہ جواب دیتے تھے کہ جو ان کی کتابوں میں صحیح ہوتا تھا، تب یہ جا کر امام کو مانتے تھے کہ ان کے پاس کوئی علم ہے۔ کہا کہ صحیح کہا۔ کہا بالکل صحیح کہا تم نے۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان الناس، لوگ دنیا میں، آخرت میں، جنت میں، یاکلون ویشربون ولا یتغوطون، کہ لوگ آخرت میں جب جنت میں جائیں گے کھائیں گے پیئیں گے، لیکن بول و براز کا کوئی سلسلہ نہیں ہوگا، ہضم کرنے کے بعد وہ فاضل اور فضول مادہ جسم سے باہر نہیں نکلے گا کہ جو انسان کے معدے سے باہر نکلتا ہے کھانے کو ہضم کرنے کے بعد، ولا یتغوطون، کوئی فضول فاضل مادہ انسان کے جسم میں نہیں نکلے گا، اسے بیت الخلاء کی حاجت نہیں ہوگی۔ دنیا میں کوئی مثال بتاؤ
امام نے کہا کہ لوگ شکم مادر میں رہتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، ولا یتغوطون. اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، ھذا ملیء بالعلم، کہا لگتا ہے یہ علم سے بھرا ہوا ہے. کہا کہ اچھا ایک اور سوال ہے، پوچھوں؟ کہا پوچھو. کہا کہ لوگ جنت میں جب جائیں گے تو جنت کے پھلوں میں سے یأکلون من اثمار الجنہ، جنت کے پھلوں میں سے کھائیں گے، لیکن جنت کے پھلوں کی تعداد کم نہیں ہوگی. دنیا میں اس کی کوئی مثال بتا سکتے ہو؟ کہا کہ تم ایک چراغ سے 100 چراغ جلاتے ہو، چراغ جلتے رہتے ہیں، پہلے چراغ کی لو کم نہیں ہوتی. اس نے کہا واللہ، جب امام نے جواب دیا تو اس نے کہا واللہ لأسألن، اب میں اس سے وہ سوال کروں گا کہ یتلاطم، کہ یہ دریا کی موجوں کی طرح اس کے اندر تلاطم آ جائے گا اور یہ اس طرح سے پھنسے گا کہ جس طرح سے ایک حیوان کا نام دیا وہ فلاں حیوان کیچڑ میں پھنس جاتا ہے. اپنے ساتھ کہا پوچھو. کہا کہ 2 بھائیوں کے بارے میں بتاؤ، ایک ہی وقت میں ان کا حمل ٹھہرا، ایک ہی وقت انہوں نے بطن مادر میں گزارا، ایک ہی دن پیدا ہوئے، لیکن جب وہ مرے ایک ہی دن، لیکن ایک کی عمر 50 برس تھی، ایک کی عمر 150 برس. دیکھیے وہ راہب، اس کو پتا تھا کہ کیا پوچھ رہا ہے. عجیب مرحلہ ہے، ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ دونوں بھائی ایک ہی دن پیدا ہوئے، ایک ہی دن مرے، ایک کی عمر 150 اور ایک کی عمر 50 برس، یہ ہو نہیں سکتا. امام نے کہا عزیر اور عزرا کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ دونوں بھائی ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن مرے، لیکن ان کے درمیان عمر ایسی تھی، ایک کی عمر جب مرے تو 50 برس تھی، ایک کی 150. اس نے کیسے ہوگا؟ کہا ہوگا ایسے کہ سورہ بقرہ کا واقعہ ہے کہ جب عزرا گزرے انطاکیہ کے پاس تو یہ کہا کہ جب دیکھا اس قریے کو، اس بستی کو کہ تباہ ہو چکی ہے، مر چکے ہیں سب لوگ اور ان کی ہڈیاں بھوسا ہو چکی ہیں، متعفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں، حیوانات ختم ہو گئے، تو اپنے گدھے پر بیٹھ کر نکلے غزہ لے کر اپنی. کہا کہ انا یحیی اللہ ھذا بعد موتھا، خدا اس قریے کو کیسے زندہ کرے گا؟ فاماتہ اللہ 100 عام. جب اب امام باقر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب عزرا اور عزیر، عزرا اور عزیر، آخر میں ہے 2 چشمی، نہ کہ الف، اور یہ رے اور زے والی زے، عزرا. جب عزرا نکلے گھر سے تو یہ بھی 25 برس کے تھے، وہ بھی 25 برس کا جو عزیر گھر میں تھا. جب آئے تو 25 برس کی عمر میں خدا سے انہوں نے سوال کیا، اعتراض کا تیور تھا، خدا کو جلال آیا. قرآن کے الفاظ ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عام، اور اس کے بعد خدا نے 100 برس مار دیا، موت دے دی، دوبارہ زندہ کیا. خدا نے کہا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اپنے کھانے کی طرف دیکھو، لم یتسنہ، تمہارا گدھا مر چکا ہے اور وہ گدھا بھوسا بن چکا ہے، کھانا سڑا نہیں ہے. بہت توجہ فرمائیے گا. اگر فزیکل افیکٹس اور کیمسٹری ایکٹیو ہو گئی تھی اور دنیا میں گدھے کی لاش بھی موجود تھی اور وہ کھانا بھی اسی برتن میں موجود تھا، گدھے کو موت آ چکی تھی، ہڈیاں بھوسا بن چکی تھی، کھانا جو اپنے ساتھ لائے تھے 100 سال بعد جب دوبارہ زندہ ہوئے دیکھا کھانا تازہ، لم یتسنہ، لیکن گدھا مر چکا تھا، ہڈیاں بھوسا ہو چکی تھی، 100 سال تک مار کر رکھا. کتنے برس کی عمر میں نکلے تھے؟ 25 برس کی عمر میں. 100 سال گزر گئے، جو بھائی زندہ تھا اب 125 برس کا ہو چکا تھا. یہ دوبارہ اپنے گھر گئے، جوانی کی حالت میں بھائی بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنے بھائی سے گفتگو کرنا شروع کی. تمہارا ایک بھائی تھا عزرا. کہا کہ ہاں. کہا اس کی یہ عادتیں تھیں، یہ کام کرتا تھا. کہا کہ میں 25 برس کے نوجوان کو دیکھ رہا ہوں کہ میرے گھر کے بارے میں ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ جو کسی کو نہیں پتا. کہا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جو چلا گیا تھا. ہوا کیا؟ قرآن نے بتایا کہ انا یحیی ھذا اللہ بعد موتھا، کہ خدا انہیں کیسے زندہ کرے گا. میں 100 سال تک مرا رہا، اب دوبارہ زندہ ہو کر آیا ہوں. بھائی کی عمر 125 برس اور جو زندہ ہو کر آیا اس کی عمر 25 برس. 25 برس اپنے بھائی کے ساتھ رہے، 50 برس کے ہو گئے. وہ بھائی 125 برس کا تھا، یہ آ کر ملے، 25 برس بھائی کے ساتھ گزارے. وہ 150 برس کا ہو کے مرا، یہ 50 برس کے ہو کر مرے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہا کہ ردونی، مجھے لے کے جاؤ میرے غار میں، جب تک یہ شخص موجود ہے اس سے سوال کرنا، مجھ سے اب کچھ مت پوچھنا. میں کہوں گا راہب سے بھائی واقعی خدا تمہیں اجر دے، اور کیا معرفت تھی، کم از کم یہ تو سمجھ گئے جب تک یہ موجود ہے مجھ سے کچھ مت پوچھنا. خبر پھیلی ہشام بن عبد الملک تک گئی. بظاہر بڑا انعام دیا کہ آپ نے بچا لیا ہم مسلمانوں کو. اور امام کے جو اکنامیکل ریفارمز ہیں، جو پیسے کی قیمت کو بچایا امام محمد باقر علیہ السلام نے اسلامی دنیا کے. ہمارے یہاں بڑا پرابلم ہے نا کہ کرنسی کی قیمت کو بچائیں کیسے، کرنسی کو اسٹیبل کیسے رکھیں، کرنسی کے اندر جعلی نوٹوں کو آنے سے روکے کیسے. یہ واقعہ بھی ہے لیکن اب بتانے کا وقت نہیں ہے، پھر مسائل کی منزل پوری طرح سے ادا نہیں ہو سکے گی. تو یہ بھی کام ہے. پھر امام گئے، تلوار کا تیر لگانے کا مقابلہ ہو رہا ہے. کہا کہ
ہشام نے کہا آپ تیر لگائیے. کہا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں. کہا کہ نہیں آپ کو لگانا پڑے گا, تیر اندازی مقابلے میں شریک ہوئی ہے. راوی امام جعفر صادق ہے اس بات کے. کہا میرے بابا نے کمان اٹھائی, تیر اٹھایا, پہلا تیر جو لگایا تو بالکل درمیان میں بلز آئی جسے کہتے ہیں, بالکل نشانے پر جا کر لگا. لوگوں نے کہا بوڑھا آدمی ہے, تیر چلا لگ گیا. کہا کہ ایک اور لگائیے. امام نے ایک اور تیر جو لگایا تو وہ پچھلے تیر کی پیکان کو چیرتا ہوا پھر نشانے پر لگا. اب لوگوں کو تھوڑا سا چبھن ہوئی. کہا کہ اب تو نعوذ باللہ ذلیل ہو جائیں گے, تیسرا تیر لگا کے دکھائیے. امام نے تیسرا تیر لگایا, وہ اسی طرح سے جا کر لگا. فوجی بھی کھڑے تھے, جنگی مشقیں ہو رہی تھیں. امام کو 13 تیر دیے گئے, ہر تیر پچھلی والی تیر کے پیکان کو چیرتا ہوا جا کر لگتا تھا. اب جو ہشام نے دیکھا چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا کہ جب بڑھاپے کے عالم میں 57-58 برس کے عالم میں یہ شخص یہ کام کر رہا ہے تو کیا طاقت ہوگی. اچھا دیکھیے, بچے کہیں گے مولانا یہ بتائیے کہ امام کے پاس طاقت کیسے آئی. دیکھیے امام کو ہینڈ رائٹنگ اچھی کرنے کے لیے روزانہ مشق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ علم لدنی کے مالک ہیں. اگر امام کو آپ لا کر, بچے بیٹھے ہیں میں کیا کروں, گستاخی, اگر امام کو آج آپ لا کر اس ایروپلین کی سیٹ پہ بٹھا دیں, بچوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ جس ایروپلین کے لیے پائلٹ کی ابھی تک تربیت ہی نہیں کی گئی ہے, امام وہ کام بھی کر لے گا. امام ہر مقام پر ہر کام کر سکتا ہے. پروردگار عالم سے براہ راست متصل کرتے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ان کی ذمہ داری یہ نہیں ہے. یہ اکاؤنٹنگ سکھانے کے لیے نہیں آئے, یہ سرجری سکھانے کے لیے نہیں آئے, یہ کمپیوٹر پروگرامر کو پروگرامنگ سکھانے کے لیے نہیں آئے. یہ اکاؤنٹنٹ, پائلٹ, ڈاکٹر, سرجن کو انسان